محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی، سننا، اللہ کے ولی، اور ہمارے ہندوستان کے وہ اللہ کے ولی، کیونکہ ہمارا ہندوستان دیش یہ بہت ہی امن والا، سکون والا، اطمینان والا، ولیوں والا، اور میرے پیاروں یہ دیش اتنا پیارا، اتنا پیارا، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ۔ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے تو ہاں، نہیں سنا ہو تو نہ، نہیں سنا تو آج سن لو۔ بولو کیا نام؟ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ۔ یہ لوگوں نے ان کو نام دیا صابر پاک رحمت اللہ علیہ، ورنہ اصل ان کا پیدائشی نام ہے علی احمد۔ بولو کیا نام ہے؟ اور مولانا ابراہیم میرے کو بہت یاد ہوتا ہے، کیونکہ میرا نام احمد علی اور یہ علی احمد، لیکن ان کا واقعہ سنو گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ حضرت صابر پاک جو ہے نا، یہ اپنی خانقاہ میں ان کا ایک معمول، بولو ان کے خانقاہ میں ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ ظہر کی نماز پڑھاتے، ارے بولو امامت کرواتے، ظہر کی نماز پڑھاتے۔ اب ظہر میں جتنا بھی مجمع آتا سب کو معلوم ہے کہ ظہر کی فرض ہو جائے گی، اس کے بعد سنت و نوافل ہو جائے گی، اس کے بعد حضرت صابر پاک ایسے ہی قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے، جیسے نماز میں بیٹھتے ویسے قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے، اور بس ان کا ذکر شروع ہوتا، اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، ان کا ذکر ہوتا۔ اب سب کو وہاں معلوم ہے، وہ پورے علاقے کو معلوم ہے کہ یہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے، حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ امامت کرواتے ہیں، اور سنت و نوافل کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے، اب اللہ کا ذکر کرتے۔ اب جتنے ان کے ساتھ میں ہوتے، جتنے مجمع میں ہوتے، وہ بھی اللہ اللہ ذکر کرتے، آدھا پونا گھنٹہ ذکر ہوتا، اس کے بعد میں دعا ہو جاتی۔ یہ روز کی ایک مسجد میں عادت بنی ہوئی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کس کا ذکر کرنے کا؟ اب ایک دن حضرت صابر پاک ایسے ہی ذکر کر رہے تھے، بھائی ذکر کر رہے، قبلے کے سامنے بیٹھے ہیں، پورا مجمع پیچھے بیٹھا ہے، آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے کہ اچانک کچھ ڈھول کی آواز آئی، کچھ باجے کی آواز آئی، کچھ ناچنے کی آواز آئی، کچھ میوزک کی آواز آئی۔ تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کیا ہوا، تو معلوم ہوا کہ کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے۔ ارے بولو کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے، اس میں ڈھول بھی بجایا جا رہا ہے، اس میں ناچا بھی جا رہا ہے، اس میں گایا بھی جا رہا ہے، اس میں گانے بھی ہو رہے۔ تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا، خادم کا نام بھی کتابوں میں لکھا، خادم کا نام ہے شمس الدین، بولو خواجہ شمس الدین۔ وہ بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، ان کے بھی حالات تھے، لیکن اس وقت تو وہ بالکل یوں سمجھو کہ 16-17 سال کے جوان تھے، جن کا نام تھا شمس الدین۔ تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، پورا مجمع اللہ کا ذکر کر رہا، اور یہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے، باجے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، میوزک کی آواز آ رہی۔ تو حضرت خواجہ صابر پاک نے، وہ جو شمس الدین تھے نا، اپنے خادم تھے، اپنے خادم کو کہا بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ جو باہر بارات جا رہی ہے نا، ان کو کہو کہ یہ حرام ہے، یہ ڈھول بجانا، یہ گانا گانا، یہ ناچنا، یہ حرام ہے، اور اگر ان کو کرنا ہی ہے نا تو کم از کم مسجد کے پاس نہ کرے، کہیں دور جا کر کرے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہاں نمازیں ہوتی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں تراویح ہوتی ہے، یہاں اعتکاف ہوتا ہے، یہ اللہ کے واسطے گھر بنا ہوا ہے۔ پہلی بات تو ان کو یہ ناچنا نہیں چاہیے، ڈھول بجانا نہیں چاہیے، یہ شریعت میں حرام ہے، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو دور جا کر کرے نا، مسجد کے پاس، بولو مسجد کے پاس نہ کرے۔ یہ خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم، بولو خادم کا نام کیا؟ شمس الدین کو کہا جا کے وہاں کہہ دو۔ اچھا وہ گئے، بولو شمس الدین وہاں گئے، اور یہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ پھر ذکر میں لگ گئے، بولو ساتھ میں بولو، پھر ذکر میں لگ گئے، اللہ 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 اللہ، ذکر میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے، لیکن آواز ابھی ڈھول کی اور زیادہ آنے لگی، گانے بجانے کی آواز اور زیادہ آنے لگی، شور ہنگامہ اور زیادہ ہونے لگا۔ آپ نے پھر اپنا دوسری مرتبہ ذکر روکا اور کہا شمس الدین میں نے آپ کو باہر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کو کہو کہ یہ حرام ہے، یہ نہ کرے، اور اگر کرنا ہے تو اللہ کے گھر کے سامنے نہ کرے۔ تو شمس الدین تو 16-17 سال کے جوان تھے، کہا حضرت کہا، ان کو کہا، تو کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ سب بارات میں بالکل مزے میں مست تھے، انہوں نے یہ جواب دیا، وہ تمہارے حضرت کو بولو وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تمہارے پیر صاحب کو بولو، یعنی صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو بولو، تمہارے پیر صاحب کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے، ہم
اپنا کام کریے. اللہ کے ولی کا مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو ارے بولو نا, اللہ کے ولی کا مذاق ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں, اور انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے حضرت کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کرے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی تھے. ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کروں, وہ اپنا کام کریں گے. ٹھیک ہے, کام میں اپنا کام کرتا ہوں. اب حضرت صابر پاک ہے نا, وہ شمس الدین کو کہتے, وہ دیکھو سامنے مٹکا دکھتا ہے, وہ پانی پینے کا مٹکا, اس کے اوپر ایک کٹورا. اب وہ مٹی کا کٹورا ہوگا یا ایلومینیم کا کٹورا ہوگا, ٹیڑھا میڑھا کٹورا پیالہ تھا. بس حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم شمس الدین کو کہا بیٹا وہاں جاؤ, وہاں جاؤ, وہ پانی والے مٹکے کے پاس جاؤ, اس کے اوپر دیکھو کٹورا ہے. بھلے کٹورا ٹیڑھا میڑھا ایلومینیم کا مٹی کا کیسا بھی ہے, وہ ایسے رکھا ہوا ہے بھائی, وہ سیدھا رکھا ہوا ہے, اس کا منہ کھلا ہوا ہے. بس صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ اور پیالے کو ایسا کر دو. ارے بولو پیالے کو ایسا, یعنی سیدھا تھا, وہ کٹورے کو الٹا کر دو. شمس الدین سوچنے لگے, باہر ڈھول بج رہے, باہر گانے بج رہے, اور یہاں پیالے کو سیدھا ہے, وہ پیالے کو کیا کر دو. لیکن حضرت نے کہا, گئے اور کر دیا. اور پھر اللہ کا ذکر شروع. بولو پھر اللہ کا ذکر شروع. پھر اللہ 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 کا ذکر ہو رہا ہے. اب وہ گانا بجانا ڈھول, اس کی آواز ختم ہو رہی ہے, اور دھیرے دھیرے رونے کی آواز بڑھ رہی ہے, اور وہ آواز بڑھتی جا رہی, اور ایک ہی آواز آتی ہے, حضرت معاف کر دو, حضرت معاف کر دو, ہم برباد ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم کچل جائیں گے, ہمارا خاتمہ ہو جائے گا, ہم مٹی ہو جائیں گے. اب اتنے رونے کی آواز, اور حضرت اللہ 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 ذکر کر رہے, اور چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب حضرت صابر پاک نے کچھ لوگوں کو کہا ذرا باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ رونا دھونا چیخنا چلانا کیا ہو رہا. وہ جو لوگ گئے نا, وہ تھوڑی دیر میں واپس آئے اندر, اور کہا حضرت بیان نہیں کر سکتے, بہت عجیب حال ہے, وہ بارات ہم سے بہت دور ہے, وہ بارات ہم سے بہت دور ہے, اور یہاں کوئی علاقے میں پہاڑ نہیں تھا, لیکن ہم دیکھ رہے سامنے سے کوئی پہاڑ جیسی چیز آ رہی ہے, یہاں سے بھی پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے, اور چاروں طرف سے پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے. تھوڑی دیر اگر زیادہ ہوگا تو یہ چاروں طرف سے پہاڑ آئیں گے اور پوری بارات کو کچل دیں گے. اس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے, سب چلا رہے, آپ سے معافی مانگ رہے. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا, انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. میں نے اپنا کام کر لیا, اب وہ اپنا کام کریں. لیکن جو رونے کی آواز, بچوں کی آواز, اور سارا مجمع کہنے لگا حضرت. تو حضرت نے کیا کیا, سب سننا, مانگرول والوں برابر سننا جو مجھے بتانا. حضرت صابر پاک نے کیا کیا, باہر نہیں گئے, باہر نہیں گئے. وہ شمس الدین جو خادم تھا نا, ان کو بلائے اور کہا کہ وہ جو پیالہ سیدھا تھا, آپ نے اس کو کیا کیا تھا, اس کو واپس سیدھا کر دو, اس کو واپس سیدھا. بس جیسے سیدھا کیا, تھوڑی دیر میں تو آواز آنا شروع ہو گئی. حضرت آپ کا بہت شکریہ, ہم ڈھول بھی توڑ دیں گے, ہم باجے بھی توڑیں گے, ہم گانا بھی بند کریں گے, ہم ناچنا بھی بند کریں گے. حضرت نے کہا دیکھو باہر کیا, کہا سارے پہاڑ غائب ہو گئے, اور وہ سب آپ کی خانقاہ میں آ رہے, سارا مجمع آپ کی خانقاہ میں آ رہا. ظہر کا وقت تھا, جب پورا مجمع آیا ہے, حضرت نے عورتوں کا الگ انتظام کیا, مردوں کا الگ انتظام کیا, اور حضرت نے سب کو کہا کہ وضو کرو, ظہر کی نماز پڑھو, فرض نماز پڑھو, سنت و نوافل پڑھو, اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کرو, اللہ کے سامنے توبہ کرو. یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور اللہ کے گھر کے سامنے یہ گناہ. اب آپ سمجھنا, خیر انہوں نے توبہ کر لی, معاملہ مکمل ہو گیا. بولو معاملہ, چلے گئے, بولو سب کے سب چلے گئے. حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے, مرید ہو گئے, چلے گئے, توبہ کر لی, 2 رکعت توبہ کی بھی پڑھ لی. اب